ایک دوست نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ گھر جانے کے لیے میں گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے روکنے کا مجھے اشارہ کیا اور پاس آ گئے۔ کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ بولے کہ بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، سنا ہے وہ اسی شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا، پھر کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز نکالی، یہ کسی کی تصویر تھی، مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت ہی کم عمر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بابا جی یہ ہیں آپ کے بیٹے، مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بابا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں اور کب سے نہیں؟ لرزتے ہونٹوں سے بولے کہ بیٹا تاریخ تو یاد نہیں ہے، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، تب اس کی نوکری نہیں تھی، نوکری کے لیے ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی، میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے مجھے یہ پتہ لگا کہ وہ اسی شہر میں رہتا ہے، میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں بیٹا، زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں یہاں؟ بولے کہ کئی دن ہو گئے ہیں پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے، جہاں رات پڑے سڑک کے کنارے ہی میں سو جاتا ہوں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو ٹھٹھرا گیا۔ بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے؟ ایسے کیسے آپ کو؟ ابھی لفظ منہ میں ہی تھے تو بولے خیر ہے پتر، اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئی تو اس سے آگے کیا چاہیے مجھے؟ باپ ہوں نا، زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر سنا ہے اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بابا جی میں نے تو حشر نہیں دیکھی بابا جی، مگر حشر دیکھ رہا ہوں۔ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ ایک دو فون گھمائے اور علی حسنین کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے کر گیا۔ بیل بجائی تو سیکیورٹی والا باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ صاحب کے والد ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے چونک کر کہا کہ صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دیا کہ آپ اندر جا کر بتائیں کہ باہر کون آیا ہے ان سے ملنے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مداخلت کی، بڑے نرم لہجے میں بولے کہ صبح سویرے کام کے لیے تو وہ یہاں سے ہی گزرے گا نا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لیں۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پار درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور بولے بس یہیں سے دیکھ لوں گا، اکھاں نو ٹھنڈی چاہ دیے نا۔ میں نے بابا جی کی یہ حالت دیکھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بس ایک ہی فقرہ ذہن میں گونج رہا ہے، باپ ہوں نا، دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، انہیں اس طرح سے لاوارث نہ چھوڑیں۔ جن جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ لوگوں پر برقرار رکھے اور انہیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے آباء و اجداد کے صدقے میرے والدین کی بھی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔